अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल में इस वक्त एक ठहराव सा नज़र तो आ रहा है, क्योंकि फ़िलहाल जो जहांगीर खान तरीन का ग्रुप था उसके भी मामलात सेटल बज़ाहिर तो लग रहा है कि कर लिए गए। हुकूमत की जानिब से भी यही ऐलान है, उनकी जानिब से भी यही ऐलान है। और इसके साथ साथ जो अपोजिशन की तहरीक थी PDM, उसमें भी आपने देखा कि आपस में ही रंजिशें इस कदर बढ़ गई कि फिर वो ज़ोर भी टूट गया। अब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब कोशिश तो कर रहे हैं कि फिर से PDM को थोड़ा यूनाइट किया जाए, लेकिन उसमें भी जाहिर है कि ये देखना होगा कि वो किस हद तक इस कोशिश में कामयाब होते हैं। और अगर दोबारा ये लोग इकट्ठे बैठ भी जाएं तो इस दफ़ा उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? क्या अभी भी वो हुकूमत गिराने के ही मिशन पर होंगे या अब मामलात कुछ और होंगे? बहुत सारे सवालात हैं मुल्क की सियासत से जुड़े, इनके हवाले से आज सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। और अभी जो ताज़ा खबरें आ रही हैं वो यही कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब को इनवाइट किया था कल, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो लोग शामिल पीपल्स पार्टी का जो ग्रुप है वो शामिल होगा उनकी जो इशाइये पर, और जो बाकी जमातें हैं वो तो पहले से ही PDM में साथ हैं। तो देखना है कि जी ये PDM अब क्या रुख इख्तियार करती है और किस तरह से ये सारी सूरत हाल बदलती है। सबसे पहले इमरान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। शहबाज साहब PDM को यूनाइट कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको याद है 2018 के इलेक्शन, उससे ज़रा 2 साल पीछे चले जाए, 2016 में आपको ऐसा लगना शुरू हो गया था कि इमरान खान अगले प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर वेटिंग साबित कर दिया था। अब शहबाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश ये है कि वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग साबित कर दे। अच्छा, अब उसमें क्या चीज़ें हैं? मुकाबला तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों में है कि अगली दफ़ा कौन आता है, लेकिन नवाज शरीफ के ना होने के बाद मैदान में अब शहबाज शरीफ के लिए बेनिफिट ये है या एज ये है कि शहबाज शरीफ की जो पंजाब में डिलीवरी रही है या जिस तरह से शहबाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस रही है माजी में, उस हवाले से, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ताकतवर हलकों के साथ उनकी जो कोऑर्डिनेशन है, जो उनके ताल्लुकात हैं उस पे, और उसके अलावा अब आप देखें कि जब से वो अपोजिशन लीडर बने और उस वक्त से लेके और फिर अब जब जेल से छूट के आए हैं, वो हमेशा मफाहमत की बात कर रहे हैं। क्यों? वो बिहेव ही एक स्टेट्समैन के तौर पे कर रहे हैं। वो साबित ये करना चाह रहे हैं कि मैं एक बहुत अच्छा मुतबादिल हूँ। इसीलिए अब उन्होंने जो PDM को किया है, तो PDM, मैं ज़ाती तौर पे ये मेरी राय है कि PDM के गुब्बारे से हवा उस तरह से निकल चुकी है। अब उस तरह से हवा बढ़ी नहीं जा सकती। ना ही अब अपोजिशन का मुतालबा ये होगा कि जी हुकूमत मुस्तफ़ी हो, हाँ जी वज़ीर, वो अब हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। अब अपोजिशन का एक ही टारगेट है कि आने वाले इलेक्शन के लिए लाहेअमल बनाया जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, अपोजिशन के करीबी हलकों के मुताबिक अब इलेक्शन इस्लाहात जो हैं उस पर भी अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में, हाँ जी, हुकूमत और अपोजिशन दोनों इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी आपको इकट्ठे बैठे नजर आएंगे। चलें, अल्लाह करे ऐसा हो जी, देखते हैं। लेकिन हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब के बुलाने पर PDM में दोबारा शामिल हो जाएगी? और अगर हो जाएगी तो फिर भी इनका इस्तीफा क्या टारगेट होगा? तो अगर मैं आपको कहूं कि शहबाज शरीफ उधर होगा भी नहीं इलेक्शन के वक्त, आप कहेंगे कि हमें फिर क्या ज़रूरत है इधर बैठ के ये डिस्कस करना। अगर आपको मैं ये कहूं कि हुदैबिया केस जो गवर्नमेंट ने कहा है रिवाइव होगा, और वो होगा, और अगर वो रिवाइव हो गया तो शहबाज शरीफ नहीं, हर शरीफ इलेक्शन में ना शरीक हो सकेगा, ना उसको इजाज़त मिलेगी, और या PDM में आ गए या ना आ जाए, और सब हमारी जो बातें हैं 1 महीने से वो बिल्कुल बेकार हैं, इसलिए कि शरीफ जो हैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मेरा मतलब है ये पॉइंट आपको, टू पुट द पॉइंट अक्रॉस, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर कर दिया है कि खोलो इस केस को। अब ये केस जो है जाएगा कि ये खुल सकता है कि नहीं। मेरे ख्याल में ये इतना इम्पोर्टेंट सा मसला है कि अगले प्रोग्राम या एक प्रोग्राम हम ज़रूर इस पे कहें लीगल एडवाइजर्स के साथ कि क्या ये केस खुल सकता है कि नहीं, इसलिए कि अगर वो खुल जाए
تو میرے خیال میں اٹس آل اوور. پھر تو ایک بالکل ہی نیو سیٹ اپ. چلیں یہ تو ایک اگر کی بات ہو گئی نا ہلالی صاحب, یہ تو ایک اگر کی بات ہوگی. اب اس اگر کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ اگر حدیبیہ کیس کھلا تو کیا ہوگا, وہ تو ایک الگ بات. ابھی فی الحال سچویشن یہ کہ ابھی حدیبیہ کیس نہیں کھلا اور نہ ہی کوئی اتنی سیریس موڈ پہ ہے. تو ابھی گیون سرکمسٹانسز میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم کو دوبارہ وہ یونائٹ کرنے کی گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہے کہ اس کیس کو کھول دو, تو آپ اگر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر کھلا نہیں ہے نا ابھی تو گورنمنٹ نے کہا کہ یہ کیس کو کھول دو. نہیں سمجھ بھائی, جب گورنمنٹ کوئی چیز آرڈر کرتی ہے اور وہ کورٹس کو جا رہی ہے, اس کے مطلب کیا ہے کہ سمجھے یہ کھل گیا ہے. لیکن کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا, کیونکہ کورٹ نہیں کہا ہوا ہے کہ وہ ٹائم بارڈ ہو گیا ہے اور وہ نہیں دوبارہ کھولیں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ڈیسیژن ہے اس کے اوپر, تو وہ تو کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی. فائز عیسیٰ صاحب کے بہت سے ایسے ڈیسیشنز ہیں جو شاید کھلیں یا نہ کھلیں, اب پتہ نہیں ہے. مگر دس از اے ویری بگ ایشو نا. دیکھیے کہ ہم اس بات پہ آرگیو کر رہے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں اگر, میں کہتا ہوں انہوں نے حکم کر دیا ہے. اگر گورنمنٹ نے کہا پارلیمنٹ ڈیزالو ہو رہا ہے اور پارلیمنٹ اور کسی نے آبجیکشن ڈال گیا کہ آپ وہ آبجیکشن کے لیے ٹھہریں گے, پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ ڈیزالو ہوگا کہ نہیں. میرے خیال میں یہ اگر سے زیادہ آ گیا. مگر اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں ہم پروسیڈ کرتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی کیا یونٹی ہے بھائی؟ کون سی یونٹی؟ پی ڈی ایم کیا ہے؟ پی ڈی ایم یہ ابھی تو بدین میں مولانا صاحب کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ان کے خلاف لڑ رہے تھے. کس کے خلاف؟ پی 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 کے خلاف. ابھی آپ نے ان کو دعوت دی ہے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. کل وہ لڑ رہے تھے, آج پھر دعوت دی ہے یہ. اور اس وقت دیکھیے جب یہ پی ڈی ایم بنا تھا اس وقت گورنمنٹ جو تھی تھوڑا ڈاماڈول تھی, مگر اب دیکھیے گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے. جہانگیر ترین کا تھریٹ ختم ہو گیا ہے. اب تو جو بھی نکل کے آ رہا ہے بزدار کے کمرے سے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم ایک فیملی ہے, ہم ایک خاندان ہے. یہ کیا بڑی بات ہے؟ بالکل نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ تو ختم ہو گیا. اور اکنامکلی اب لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس غلط ہیں اور یہ ہے وہ ہے. ارے بھائی اگر وہ غلط ہے پتہ چل جائے گا, مگر جو اسٹیٹسٹکس گورنمنٹ نے بتایا ہے دے آر ریمارکیبل, دے آر اسپیکٹیکولر. اور کووڈ کے وقت میں 3.9% گروتھ ہونا اور سروس انڈسٹریز کو 4.4%, مینوفیکچرنگ کو 9%, ٹیکسٹائل کو 5.9%, آٹوز کو 23.8%, کنسٹرکشنز کو 8.34%. یہ تو ایک میریکل ہے. یہ تو گورنمنٹ کا ایک زبردست ہول سیل اور ریٹیل اور ہول سیل. میں حیران ہو گیا ہوں کہ بھئی کووڈ کے وقت ریٹیل اور ہول سیل 9% بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اب کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. اوکے ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ناؤ دا گورنمنٹ از ان کمفرٹیبل پوزیشن. ٹھیک ہے جی, اب کافی آپ نے پوائنٹس دے دیے. میں ذرا عمران صاحب سے بھی کمنٹس لے رہے ہیں. عمران صاحب کل تو ہلالی صاحب ویسے اتنا حیران نہیں ہوئے تھے, آج زیادہ حیران ہو گئے. اب انہوں نے زیادہ غور سے اسٹڈی کی, ڈیٹیل میں انہوں نے دیکھی ہیں چیزیں. اچھا, تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے واقعی اتنا سب گڈی گڈی؟ میں تو آج آپ کا کالم پڑھی تھی, آپ نے تو سارے اندھیرا ہی اندھیرا دکھا دیا تھا گورنمنٹ کے لیے. نہیں دیکھیں, بات اندھیرے کی یا اجالے کی نہیں ہے. میں نے اپنے کالم پہ بھی کیا لکھا, اس گورنمنٹ جب یہ گورنمنٹ بنی تھی تو 3 چیزیں بنیادی تھی, 3 گول تھے عمران خان صاحب کے. ایک, سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے تھے کہ چوروں سے لٹیروں سے لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا. دوسری ان کا کیا تھا؟ گڈ گورننس. اور تیسری, طاقتور حلقوں کے ساتھ آپ کی اچھی کوآرڈینیشن, ایک صفحے پہ ہونا, ایک پیج پہ ہونا. ایسے ہی ہے. اب پہلی بات اگر آپ دیکھ لیں تو 3 سال پوری حکومت اور پوری حکومتی مشین کسی کو کچھ نہیں ہو سکا, اس لیے وہ فلم تو فلاپ ہو گئی. دوسری گڈ گورننس. تو میں سمجھتا ہوں ہلالی صاحب بھی میرے ساتھ یہاں اس بات پہ تو ضرور وہ متفق ہوں گے کہ گڈ گورننس اگر ہوتی تو آج ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں ہم باتیں ہی نہ کر سکتے. گڈ گورننس کہیں دور ہلالی صاحب تو خوش ہو رہے ہیں. نہیں, یہ چیز جو ہوگی, چلے میں ہلالی صاحب کی خوشی ابھی اس میں رنگ میں بنگ نہیں ڈالنا چاہتا, میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ گڈ گورننس میں بھی بری طرح وہ چیزیں ہوگی. اور اس کی ایک تازہ ترین مثال آپ کے سامنے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل ہے. ایسی بے شمار چیزیں, پھر لمبی کہانی کھل جائے گی, آٹا سکینڈل, چینی سکینڈل, ادویات سکینڈل, LNG سکینڈل, وہ لمبی ایک لائن ہے, اس میں لیے میں پڑھنا نہیں چاہتا.
تیسری چیز آ گئی 1 پیج والی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ نہیں یہ تو ویسے کامیاب، میری گزارش سن لیں، میری گزارش یہ ہے کہ اس میں بھی اب وہ چیز اس طرح سے نہیں رہی. اب اگر آپ یہ کہیں کہ 1 پیج بالکل ختم ہو گیا، تو ختم نہ بھی ہوا تو کم از کم کچھ لوگ نیوٹرل ضرور ہو گئے، انہوں نے کچھ فاصلہ کر لیا کہ اچھا اب آپ خود بھی کچھ کر کے دکھائیں. لیکن جہانگیر ترین کے معاملے سے تو نہیں لگ رہا. سن لیں پہلے. آج جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں بنی گالہ میں، اس میں عمران خان صاحب کی جو باتیں سامنے آئی ہیں آپ نے سنی ہیں؟ جی وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں چاہے جہانگیر ترین نے بھی اگر یہ کیا تو میں بلیک میل نہیں ہوں گا. حکومت چلی جاتی ہے تو جائے، بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو اس بات پہ کنوینسڈ ہے کہ جو بھی غلطی کرے گا، جو بھی چوری کرے گا، اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ میرا قریبی ترین ساتھی بھی نہ، تو ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ان کی باڈی لینگویج اور ان کا لہجہ جو وہاں میٹنگ میں موجود تھے، ان کے مطابق وہ غصے کا شکار تھے، وہ بڑے غصے میں یہ بات کر رہے تھے. اور 2-3 جو باتیں وہاں کی، میری میٹنگ میں شریک جن لوگوں سے بات ہوئی ہے 1-2 لوگوں سے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم پوری طرح سے 100% کمفرٹیبل نہیں ہیں. نہیں غصہ تو آئے گا نا جب اپنے ہی لوگ بلیک میل کریں گے. سن لیں، اب ہم تو اس بحث میں نہیں نہ پڑھ رہے کہ کیوں غصہ ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ان کی باڈی لینگویج اور میٹنگ میں جو لوگ شامل تھے ان کی رائے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اپنی کور کمیٹی ہو یا جو ان کی کچن کیبنٹ ہے اس کے ساتھ، جس طرح اپوزیشن، اب میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں نا کہ اپوزیشن اب الیکشن موڈ میں، اسی طرح سے اب عمران خان صاحب نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ بھی الیکشن موڈ میں چلے گئے. انہوں نے کہا یہ اب میں جو ہے نا جو بھی فیصلہ کروں گا اس میں الیکشن موڈ میں رہ کے کروں گا، تاکہ ان کا بھی اب یہی مقصد ہے کہ اگلے الیکشن میں کس طرح سے اپنی جو ان کے ووٹر یا سپورٹر اس کو کیسے مطمئن کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس سے مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ اس سے یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ 1 پیج نہیں. لیکن میں اس پہ دوبارہ آتی ہوں، پہلے میں ذرا ہلالی صاحب سے کامنٹ لے لوں. ہلالی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آئی گیس چلیں آپ پہلے کر لیں پھر میں سوال کر لوں. پہلے تو میں کہوں گا کہ ان کا جو غصہ ہے that is غصہ which comes out of confidence. وہ کانفیڈنٹ ہے کہ اگر میں جاؤں for the proper reason الیکشن میں تو میرے ساتھ عوام کھڑی ہوگی. اور میں ایک اور 2 چیزیں جلدی سے بتا دوں. کچھ سٹیٹسٹکس ہیں جو لوگ کہتے ہیں غلط ہے یہ وہ، میں آپ کو وہ سٹیٹسٹکس دے رہا ہوں جو سٹیٹسٹکس بیورو نے ہمیں دیا ہے، جو ان کا فرض ہے اور ان کا کام ہے دینا. فارن پالیسی پہ آپ دیکھ لیں اس وقت یہ گورنمنٹ isn't that strong. آپ مجھے بتائیں سعودی عربیہ کے ساتھ جو جھڑپ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. UAE، ایران، ٹرکی یہ سب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. ایردوگل بنایا جا رہا ہے، ان کو پیلسٹینین کہہ رہے ہیں کہ یہ ایردوگل وہ جو بھی تھا وہ ٹرکش ہیرو، کیا نام تھا اس میں؟ جی ایردوگل غازی. جی he has become that. تو دیکھیے in every respect اس آدمی کا اسٹیچر جو آج ہے I think it is higher. اب آپ کرپشن میں کہتا ہوں اس کے اپنے لوگ کرپٹ ہیں، مانے کیبنٹ میں لوگ کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل صحیح ہے. آج میں نے سنا ہے ایک آدمی تقریر کر رہا تھا یوٹیوب پہ، کس ڈپارٹمنٹ میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ شاید وہ، مگر ایک منسٹر کا 2 دفعے نام لے کے کہا سب ثبوت ہے میرے پاس کرپشن. وہ منسٹر کا نام ابھی تک نکلا نہیں ہے، وہ نام آپ لوگوں کو پہنچا نہیں ہے، مگر بھائی سو واٹ، یہ ہیں اس کے کیبنٹ میں بھی کرپٹ لوگ ہیں. اس کا معنی وہ کرپٹ تو نہیں ہے نا، اس کے معنی وہ کرپٹ کو فیور تو نہیں کر رہا ہے نا. اگر کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے. یہ روڈ یہ جو رنگ روڈ کا ہے یہ تو زیادہ تر آپ کمشنر صاحب سے پوچھیں، کیا کمشنر کو وہ ریکروٹ کیا اور ادھر ہی لگایا اور اس کا کام کر رہا ہے؟ نو، لیٹس بی فیئر. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا اب تک پرفارمنس جو ہے اس وقت اٹس لکنگ بیٹر دین اٹ لکڈ ان دا پاسٹ. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو پھر غصہ کیوں ہے؟ غصہ کیوں کس بات کا؟ پھر تو انہیں خوش ہونا چاہیے. سمینا پتہ کیا وہ کہتے ہیں نا ہے کوآکب کچھ، پتہ ہے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں نا ہے کوآکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. تو میں لالی صاحب کی اس بات سے نا متفق نہیں ہوں. بات پتہ کیا
हिलाली साहब थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए ना, ज़्यादा नहीं, माजी करीब में ही, तो जब 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी तो उस वक्त कोई सोच सकता था कि नवाज शरीफ की हुकूमत चली जाएगी और क्या बनेगा, और शाहिद हक्कान अब्बासी इन हाउस तब्दीली के नतीजे में वज़ीर आज़म बन जाएंगे। सियासत है ही इसी चीज़ का नाम। देखिए सियासत में जो चीज़ें होती हैं ना, अंदर कुछ और हो रहा होता है, बाहर कुछ और शो किया जाता है। अच्छा, मैं फिर वापस आ जाऊंगा, लेकिन उस वक्त ये चीज़ ज़रूर थी कि सिचुएशन बेहतर थी, हालात अच्छे थे, और आप सही कह रहे हैं कि बल्कि लोग तो ये सोच रहे थे कि शायद PMLN नेक्स्ट गवर्नमेंट भी फॉर्म करेगी, लेकिन उस वक्त भी सबको ये आइडिया हो रहा था कि कुछ एक पेज वाला मामला उधर नहीं था। अब आप सुन लें, मैं आपको आज की मीटिंग की फिर बात बता देता हूँ। हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक, हिलाली साहब आज जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक उसमें 2 चीज़ों पे फिर बड़ी लेदे हुई है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस पे बहुत ही कन्विंस्ड हैं कि इस पे चलना चाहिए। वो क्या, एक ये कि उन्होंने इस बात पे जो हमने फैक्ट एंड फिगर्स की बात की और कल भी हमने की, उन्होंने कहा जी बात ये है कि जो ये प्रेस में लोग कह रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि ये फिगर्स ठीक नहीं है, ये ठीक हैं या नहीं है ये बाद में फैसला होगा, लेकिन आपने इस पर डटे रहना और इतने उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ इसका दिफा करें कि कोई बंदा भी इसमें शक की चलिए आप अंदर की बात बता रहे हैं तो फवाद चौधरी साहब से ना पूछ लें, जो कि वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात भी हैं, हमें जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अंदर की बातें। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके वक्त का। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब बातें तो बहुत सारी आपसे पूछने वाली, लेकिन अंदर की चूंकि बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आज के इजलास से ही बात शुरू कर लेते हैं आपसे। इमरान साहब का ये मानना है कि आज बहुत गुस्से में थे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये तरीन साहब का जो ग्रुप है उसके हवाले से उन्हें बहुत गुस्सा आया हुआ है कि वो क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये बात तो वही करेगा जो प्राइम मिनिस्टर साहब को जानता नहीं है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब को जो भी जानते हैं उनको पता है कि वो मुश्किल तरीन हालात में भी कभी गुस्से में नहीं आएंगे। और ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो इवेंट्स हैं, ये रूटीन के इवेंट्स हैं पॉलिटिक्स में। अगर इस बात के ऊपर बंदा गुस्से में आना शुरू आए तो फिर तो गुस्सा उतरेगा ही नहीं, फिर तो 24 घंटे गुस्से में रहना पड़ेगा। तो ये तो चीजें चलती रहती हैं, इसमें कोई ऐसा इशू भी नहीं है। और वो जो जहाँ तक मामला है तरीन साहब का, वो तो पहले ही रिजॉल्व हो चुका है, उसमें तो कोई ऐसे गुस्से वाली बात है नहीं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज एतराज जरूर बन रहा है चौधरी साहब के, सब ये कहते हैं कि एहतसाब तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ट्रीटमेंट भी एक जैसी होनी चाहिए। फिर जहांगीर तरीन साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अली ज़फ़र साहब के लिए स्पेशल कमेटी क्यों बनाई गई, उनके लोगों की बातें क्यों सुनी जा रही हैं? इसका मतलब है कि फिर PTI के लोगों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करके हाथ हल्का रखा जाएगा? नहीं, उनके ऊपर जो केसेस हैं, या तो आप बताएं कि वहाँ पे क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है। जो मामला है तरीन साहब का, उस पर अली ज़फ़र की जो कमेटी है उसका ये काम है कि वो ये देखे, क्योंकि तरीन साहब ये कहते हैं कि ये जो तफ्तीश हो रही है मेरे खिलाफ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं है, और उसके ऊपर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो देनी है। दूसरी बात यह है कि ये जहांगीर तरीन साहब का ये मुतालबा कि ये तफ्तीश साफ के शफाफ होनी चाहिए, ये तो रोजाना लोग मुतालबा करते हैं और इस पे होनी भी चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। इसमें क्या, इसमें कोई मतलब एतराज है क्या बात? अच्छा, आप कह रहे हैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट? अच्छा जय साहब, बड़ा अच्छा आपने कल मीटिंग भी की उनके साथ, जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ, और आप क्योंकि खुद भी एक सियासी कारकुन भी हैं, चीज़ों को भी समझते हैं, तो जो लोग ज़्यादा एक्टिव थे आपने उनकी हल्की फुल्की मौसीकी भी की, डांट डपट भी की। उसके बाद आपने मीडिया से भी बात की और कहा कि जी अब मुतमिन है, सारा एक ख़ानदान की तरह है। तो क्या आप वाकई समझते हैं कि अब ये उनकी तरफ से भी मामला बिल्कुल हल हो गया, अब कोई इस सिलसिले में मजीद मुस्तकबिल में प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए, बात यह है कि ये जो सियासत है ये बहते दरिया की तरह है, इसमें रोज पुलों के नीचे नया पानी आता है, नए वाकयात हैं, और उसके मुताबिक लोग अपनी पॉलिसी जो है वो उसकी तश्कील करते हैं। सो ये कहना कि आज अगर ये लोग नाराज हैं तो बिल्कुल कोई चीज नहीं होगी, या बाकी लोग हैं उनकी कोई चीज नहीं होगी, ये तो नहीं होता। ये तो एक रोजाना की पॉलिटिक्स है, रोजाना पॉलिटिक्स को मैनेज करना पड़ता है और उसके मुताबिक आगे चलना पड़ता है। और यहाँ पर अब भी जो है वो यही होगा, ये इवेंट जो है खत्म हो गया है, कल कोई और इवेंट आएगा, उसकी अपनी मैनेजमेंट होगी। चौधरी साहब ये फरमाइएगा, शहबाज शरीफ साहब दोबारा से एक्टिव हुए हैं, PDM का भी कल उन्होंने इजलास बुलाया हुआ है, PDM को क्या आप लोग अब भी खतरा समझते हैं?
اور شہباز شریف صاحب کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی خطرہ بن سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کے اچھے روابط ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک تصور کیا جاتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، لوگوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ اب پاکستان جو ہے وہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ تجزیہ جو لوگ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان کی ماضی میں ایک بہت ہسٹری رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح کی مداخلت کی، جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک سوچ جو ہے وہ بن گئی ہے. اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا میڈیا ہے، بہت جو ہماری جوڈیشری ہے، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، اور یہ سارے لوگ مل کے ایک پاکستان کو ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی بناتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو ظاہر ہے کہ پالیٹکس کرنے کا حق حاصل ہے، وہ پی ڈی ایم کا اجلاس بلائیں، وہ جو بھی حکومتی پالیسی پہ تنقید کرے، یہ ان کا حق ہے، اور وہ اپنا حق استعمال کرنے میں جو ہے وہ حق بجانب بھی ہیں. ہمارا صرف معاملہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی پالیٹکس ہے وہ صرف شریف فیملی کے اور زرداری فیملی کے مقدمات تک نہیں رہنی چاہیے. ان کی ہر بات یہاں سے نہیں شروع ہونی چاہیے کہ ہمیں این آر او دو، ہمارے کیسز کو چھوڑ دیں، ہمارے فیصلوں کو چھوڑ دیں. وہ وائڈر پالیٹکس کریں. آپ دیکھیے اس پالیٹکس کا پاکستان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی جو ایک اتنی بڑی پارٹی تھی، جو کہتے تھے ہم لوگ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، وہ پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے، اور جو پی ایم ایل این ہے وہ سینٹرل پنجاب کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. شاہ صاحب، آپ نے اچھی بات کی کہ وائڈر پالیٹکس ہونی چاہیے، اور آج کل الیکشن اصلاحات کی آپ بڑی بات کریں، کوشش بھی اس سلسلے میں ہو رہی ہے. آپ نے خود بھی بتایا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے بھی الیکشن کمیشن سے سب بات چیت چل رہی ہے، لیکن اس سارے پروسیس میں اپوزیشن مسنگ ہے چوہدری صاحب. اور اگر اپوزیشن اس میں شامل نہیں ہوگی الیکشن اصلاحات میں، تو پھر وہ تو دوبارہ سوال اٹھا کے ان ساری اصلاحات کو بھی کویسچنیبل کر دے گی. تو ان کو شامل کیے بغیر کیسے کریں گے آپ؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور ہم نے اسی لیے پوری کوشش کی ہے شروع سے کہ اپوزیشن اس میں ہمارے ساتھ بیٹھے. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے پہلے خط لکھا اسپیکر صاحب کو اور کہا کہ ساری پارٹیز کو آپ اکٹھا کریں. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا اور تمام پارٹیز کو زور دیا کہ وہ اس الیکشن اصلاحات کے اوپر بیٹھے. اس کے بعد ہم اب بھی پوری ایفرٹ اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن الیکٹرک ووٹنگ مشین اور دوسری جو اصلاحات ہیں ان کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے. لیکن جس طرح سے میں پہلے عرض کیا کہ انفارچونیٹلی اپوزیشن کی بات شروع ہی اپنے کیسز سے ہوتی ہے، ختم بھی اپنے کیسز پہ ہوتی ہے. اب اس کے اوپر کیسے آپ آگے بڑھے؟ تو یہاں پہ ایک جو ہے وہ پوزیشن اٹکی ہوئی ہے، جس کے اوپر ظاہر میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، باقی بھی دیکھ رہے ہیں. چوہدری صاحب، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی آپ لوگ بلدیاتی الیکشن بھی کروانے جا رہے ہیں اسی سال کے، کچھ پلاننگز ہیں کیا؟ کیسے ہوگا؟ اسی سال کی پلاننگ ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بڑی واضح ہدایت دی ہے دونوں چیف منسٹرز کو، اور یہ انہوں نے بلکہ اس پہ بڑی ناگواری کا اظہار بھی کیا ہے کہ اب تک لوکل گورنمنٹ الیکشن نہ ہونا پی ٹی آئی کے ایک بڑے وعدے کی جو تکمیل ہے وہ نہیں ہو سکی، اور اس کے اوپر ہم بڑے سیریس ہیں. یہ تحصیل کی سطح کے اوپر براہ راست انتخابات کے ذریعے میئر اور چیئرمین کا الیکشن ہونا چاہیے، اور اس میں آپ جو مقامی مسائل ہیں وہ مقامی حکومتوں کے ذریعے حل ہونے چاہیے. یہ بہت عام ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے. چوہدری صاحب، آپ پنجاب کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، تو پنجاب میں یہ جو جہانگیر ترین گروپ کے لوگ ہیں، ان کی ناراضگی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی آپ کی پارٹی کے لوگ کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے مسائل حل نہیں ہوئے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے یا پنجاب میں کچھ سی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مسائل حل ہوتے ہیں بہتر سیاسی اور انتظامی روابط کار سے. یعنی اگر آپ کی سیاسی اور پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو کوارڈینیشن اچھی ہوگی، اور وہ کوارڈینیشن کرنی ہے چیف منسٹر آفس نے. آج بھی میری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب سے، اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ جو ڈپٹی سیکرٹریز کا ایک پورا جو نظام ہے پنجاب میں وہ قائم کیا جائے، اور جو ڈپٹی سیکرٹریز ہیں وہ اس معاملات کو جو ہے وہ دیکھیں اور ان معاملات کو جو ہے وہ حل کریں. بہت چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، کوئی اتنے لمبے معاملات نہیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ کو بڑی زیادہ آپ سمجھے کہ. چلیں چوہدری صاحب، جاتے جاتے یہ بھی پلیز بتا دیجیے گا کہ اگر بار بار اسی طرح بلیک میلنگ کا سلسلہ، کبھی اتحادی جماعتیں مطالبات کرتی ہیں، کبھی اپنا کوئی گروپ کھڑا ہو گیا، کبھی مافیاز کھڑے ہو گئے،
ये सब देखते हुए क्या प्राइम मिनिस्टर साहब अर्ली इलेक्शन का सोच रहे हैं? क्योंकि असद उमर साहब ने भी कहा है कि बिल्कुल वो जैसे इमरान खान को जानते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तो अर्ली इलेक्शन का कोई ऑप्शन है? असद उमर साहब ने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, ना ही अर्ली इलेक्शन की बात जो है वो की है, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में उसको पेश किया गया। देखिए, ये जिसको आप ब्लैकमेलिंग कह रही हैं ना, यही एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये एज है। ये लोग जो आके बातें करते हैं या लोगों के जो ये एमएनए एमपीएस जो गुफ्तगू करते हैं, ये खुद नहीं कर रहे होते, इनके पीछे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रेशर होता है, इनके लोगों का प्रेशर होता है, और ये कोई ब्लैक मेलिंग नहीं है। ब्लैक मेलिंग बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ये जो सारे लोग हैं, इनके जो मसाइल हैं उनको हल करने का मैकेनिज्म गवर्नमेंट्स में होना चाहिए, और यही पॉलिटिक्स है कि आप ये जो तमाम प्रेशर ग्रुप्स हैं इनको मुतमईन करके साथ लेके चल सकें और एक इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्रिएट करें। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल, जो मैकेनिज्म 3 साल में पंजाब में नहीं बन सका, अब बन जाएगा? उम्मीद तो है, इसमें काफी जो है वो बेहतरी आई है, और जो ज़ाहिर है पंजाब की इंतजामिया भी जो है या चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने भी एक पूरा अब उनका एक तजुर्बा भी है और इन मामलात को हल करने का, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी भी उन्होंने काफी अपना ओपन किया है ऑफिस, और मुझे उम्मीद है कि एक मैकेनिज्म जो है हम तश्कील दे पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी, अब एक ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब, जो कि काफ़ी अरसे से हमने देखा कि सियासत से कुछ गायब से थे, और अगरचे वो पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने आके जहमत ना की कि उसका हल्फ उठा लें, और बाकायदा शिरकत करना तो दूर की बात है। लेकिन अब काफ़ी अरसे के बाद ये खबर आ रही है कि जनाब वो कल पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठा रहे हैं, और इसका उन्होंने पहले तो शुरू में तरदीद की थी, बाद में अब उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये ज़रूर कह दिया है कि उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, उनका मौक़िफ़ जो पहले था वो अब भी वही है। मैं ज़रा आपको 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट हैं कि अब आखिर वो क्यों हलफ उठा रहे हैं, क्या कोई तब्दीली रूनुमा होने वाली है, और दूसरी बात ये भी कि क्या अभी भी वो PMLN के अंडर ही सियासत करेंगे, और क्या मरियम नवाज़ अगर ड्राइविंग सीट पर हुई तो अब उन्हें काबिल कबूल हो गई हैं या नहीं। तो इसी तरह से जुड़ी कुछ बातें, आइए ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। पहले हिलाली साहब को ले लेती हूँ। हिलाली साहब, आपका क्या तज्जिया है, क्यों अब चौधरी निसार अली खान साहब एकदम से एक्टिव हो गए हैं सियासत में? एक्टिव इसलिए हो गया है कि ये सियासतदान है और ये समझता है इसका फ्यूचर है पॉलिटिक्स में, और बिल्कुल है, ये कंट्रीब्यूशन कर सकता है। ये एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है, ईमानदार आदमी है, काबिल आदमी है, तो क्यों नहीं करेगा, तो करना चाहिए भी। मगर अब उसके स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ उसका कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो वापस आए, इसलिए कि उसको तो 8 साल जेल में गुजारना होगा। सर, ये तो बहुत पुरानी स्टेटमेंट है, ये 2017 की स्टेटमेंट है, उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब गए भी नहीं थे, तो काफी पुरानी स्टेटमेंट्स हैं। तो चलिए 4 साल गुजर गए हैं, तो नवाज शरीफ को 4 साल और गुजरना पड़ेगा ना, 8 साल का सजा है उसका। दूसरी बात जो है वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल शाहबाज शरीफ, दे आर वेरी गुड चम्स, वो तो एक को बड़ी अच्छी तरीके से और एक के साथ हैं, और शाहबाज शरीफ उनसे कंसल्ट करता है और बहुत एडवाइस लेता है, तो ही इज़ राइट, शाहबाज शरीफ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिधर आगे आप का क्या नाम है, मरियम बीबी का बस बेहतर है छोड़ ही दें, उसने भी कह दिया है कि आई कांट गेट ऑन विद हर, और वो नहीं चल सकेगा उसके साथ, वो बिल्कुल नहीं चलेगा और नहीं चलना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ अब नवाज शरीफ के साथ भी उनका राब्ता वापस वो रिश्ता नहीं हो सकता है जो है। अच्छा, तो मैं मगर देखिए, ही इज, लेट मी कंक्लूड, मैं आपको ये बताता हूँ, ये 12th मैन है, ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी बड़ा ज़रूरी आदमी है, ये शाहबाज शरीफ के लिए भी बड़ा ज़रूरी आदमी है, एंड आई थिंक बिटवीन द पॉलिटिक्स और जितना एस्टैब्लिशमेंट का जितना ये होता है पॉलिटिक्स के अंदर, ही इज़ अ की मैन, बिल्कुल। तो आई थिंक ही इज़ एन इम्पोर्टेंट मैन, तो देखिए क्या होता है। अच्छा,
عمران صاحب ان کی آنا بس ایک وہ فارمیلٹی ہے کہ وہ اپنا پھل پھٹا کے سیٹ ضائع نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کہانی پیچھے کوئی اور تیار ہوئی ہے؟ دونوں چیزیں ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ ایک قانون کی بات جو ہو رہی ہے کہ جی اگر کوئی نہیں حلف لے گا اتنا عرصہ تو اس کی سیٹ 60 ڈیز کا رکھا وہ گیا ختم ہو جائے گی، تو وہ پھر اس لیے انہیں ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ کہیں سیٹ ہی وہ ڈی سیٹ نہ ہو جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ میاں شہباز شریف اور ان کے تعلقات جس طرح ہلالی صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور شہباز شریف کی جو اس وقت کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اور تو ہمارے واقفان حال کے مطابق چودھری نثار سے وہ نہ صرف مسلسل رابطے میں ہیں بلکہ چودھری نثار اور وہ باہم صلاح مشورہ کر کے بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، اور بہت ساری جو میٹنگز ہوئی ہیں میاں شہباز شریف کی اس میں بھی چودھری نثار علی خان جو ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے۔ اور چودھری نثار کو میاں شہباز شریف نے یہ کہا ہے اور انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے چودھری نثار، کیونکہ انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بغیر ان کی سیاست نہیں ہے، اس لیے انہوں نے میاں شہباز شریف نے انہیں موٹیویٹ بھی کیا ہے کہ آپ دوبارہ ہمیں پارٹی کو، اس ملک کو اور مجھے خاص طور سے آپ کی ضرورت ہے۔ اب سن لیں، جتنی دیر چودھری نثار علی خان کو یہ لگ رہا تھا کہ مریم نواز شاید اس کو لیڈ کریں گی، اتنی دیر وہ ایکٹیو نہیں ہوئے۔ اب جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ میاں شہباز شریف لیڈ کریں گے تو اس لیے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ کام کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی دیکھ لیتے ہیں چودھری نثار صاحب صرف اس حلف اٹھا رہے ہیں یا پھر اس سے آگے بڑھ کر سیاست میں کوئی اہم کردار بھی ادا کرنے والے، آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں تو کووڈ کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کچھ ریشو میں ہمیں کمی نظر آ رہی ہے خوش قسمتی سے، اس پہ بات کریں گے کہ آگے کیا لاہ عمل ہونا چاہیے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ کورونا کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں، اگر پچھلے صرف 3 دن کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پازیٹیو ریشو ہے کورونا کے کیسز کی وہ کافی کم ہوئی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا 3 دن پہلے تقریباً وہ 6.43 تھی، پھر 5.95 تھی، اور اس کے بعد آج جو ریشو آئی ہے وہ 4.94 ہے، یعنی انڈر 5 ہم آ گئے ہیں۔ لیکن سندھ میں تھوڑی زیادہ ہے ابھی بھی، کراچی میں تو اسپیشلی 12 کے قریب ہے۔ وہاں پر صورتحال یہ کہ سندھ گورنمنٹ ابھی مزید سخت رکھ رہی ہے پابندیاں، لیکن جو باقی پنجاب گورنمنٹ اور باقی جو ہے ملک وہاں پر تھوڑا اب سافٹ کی جا رہی ہیں۔ تو اس کے بعد اب کیا صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے پالیسی عمران صاحب؟ کیسز کے پابندیاں نرمی کی جا رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی پالیسی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا جو ہے نا اس پہ ایک ہی پالیسی اچھی ہے اور وہ ہے احتیاط والی۔ آپ جتنی احتیاط کریں گے اتنا اس میں بچت ہو سکتی ہے، اتنی کمی ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک اب پاکستان میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ انڈین وائرس سے۔ اچھا، اب بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی قسمیں ہیں کہ شاید 44 طرح کے اس میں ویریئنٹس ہیں، دگنا تیزی سے یہ پھیلتا ہے جو اب نئی قسم ہے، اور پاکستان میں روزانہ تقریباً 12,000 انڈین اور پاکستانی جو ہیں وہ ایک دن میں آتے جاتے ہیں۔ 44 ملکوں میں اب تک 44 ملکوں میں یہ اب تک پھیل چکا ہے انڈین وائرس۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات سن لیں، اگلی بات یہ ہے کہ کل ہی جو سفارتکار آئے ہیں انڈیا سے 12 لوگ، ان میں سے ایک انڈین سفارتکار کی جو بیوی ہے منجوکا ان کا نام ہے، ان کو نکل آیا کرونا۔ اچھا، لیکن ہمارے یہاں ان کو نہ صرف یہ کہ ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی بلکہ بجائے اس کے کہ ان کو واپس بھجواتے ان کو انڈین جو ہے قونصل خانے بھجوا دیا گیا، ایمبیسی میں بھجوا دیا گیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہاں سے پتہ نہیں راستے میں جاتے ہوئے ڈرائیور کو لگے، کسی اور کو لگے، وہاں سے کتنے لوگوں کو پھیلے، تو یہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر مشکل بڑھے گی۔ پھر کنٹرول کیے ہوئے کو ہم دوبارہ پھر پھیلا لیتے ہیں جب ہم احتیاط کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ جی لالی صاحب، دیکھیے سیدھی سادی بات ہے کہ یہ 12,000 کدھر سے آتے ہیں یہ لوگ یار؟ عمران صاحب کدھر سے آ رہے ہیں یہ 12,000 ہندوستانی؟ سر یہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہا ہے۔ بھئی یہ تو بند کرنا چاہیے، تو ٹوٹل بین ہے موومنٹ اکراس دا بارڈر، یہ میں تو حیران ہوں۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے سمینہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، کراچی میں
کراچی میں 12.5% اس لیے ہو گیا ہے کہ آپ نے وہ عید کا تھا. میں نے منگل کو کہا تھا 10 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو عید کی شاپنگ ہو رہی ہے, نو ماسک, نو ڈسپلن, نو سپرویژن, نو مانیٹرنگ, میں نے کہا ان کو اب نہیں لگے گا, یہ عید گزر جائے گا, عید کے بعد آئے گا جو لوگوں کو لگے گا. ان کی کیئرلیسنس کی امپیکٹ 12 سے 14 دن بعد آتی ہے, اور وہی ہوا. اس لیے بڑا ہے. یہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا کراچی میں, کوئی ان کا کچھ نہیں رہا ڈسپلن. اچھا, یہ آپ ایسے صحیح کہہ رہے ہیں ہلالی صاحب کہ جب پنجاب میں کیسز زیادہ تھے تو سندھ میں کم تھے, اب پنجاب کی ریشو کافی کم ہو گئی ہے لیکن سندھ میں ریشو ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے آفٹر عید اسپیشلی. تو اب وہاں پر ایس او پیز کو دوبارہ سے ویسے سخت کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز اچھی ہے سندھ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سخت کر رہے ہیں. نہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وقت پہ کرنا چاہیے نا. اب دیکھیں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ 12,000 کی تمام فلائٹیں کم کرنے کے باوجود 12,000 کے قریب روزانہ مسافر پوری دنیا سے آ رہے ہیں. اب اس میں انڈیا سے بھی آ رہے ہیں, تو آپ دبئی سے بھی آ رہے ہیں. ابھی پرسوں پشاور ایک بندہ آیا دبئی سے جو کرونا والا تھا. معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو روکیں گے نہیں, باہر سے طرح طرح کے جراثیم لے کے طرح طرح کے وائرس لے کے وہ آ رہے ہیں, اس پہ بھی آپ کو سختی کرنا. اور ایک اور چیز, اور جی ہلال صاحب ایک اور چیز جلدی سے میں بتا دوں, کرایہ جو ہے اچھی بات ہے, پاکستان سے کراچی سے ہنزا آپ کو یقین کریں کہ 6,000 روپیہ ہے صرف. اب بڑے لوگ جا رہے ہیں ادھر سے, اب آپ دیکھیے ادھر بھی پھیلے گا. نہیں, ٹورزم تو اوپن کر دیا ہم لوگوں کا کوئی ٹورزم اوپن کر دیا ہے, مگر ٹورزم مانے وائرس کو بھی تو کنٹرول رہے. چیک کرو لوگوں کو بورڈ کرنے کے پہلے. ٹھیک ہے جانے دو, اچھی بات ہے, مگر کچھ تو چیک کرو بھائی. اچھا, اس میں دو, لیکن ایس او پیز تو انہوں نے ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی ٹورزم کے لیے جا رہا ہے وہ یا تو اپنا ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ دکھائے گا یا پھر کورونا نیگیٹو کا سرٹیفکیٹ دکھائے گا, پھر وہ انٹر ہوگا کسی بھی ٹورسٹ پلیس پر. سمینا ٹھیک ہے بات, لیکن جو دو چیزیں بڑی اہم ہیں نا اس معاملے میں, وہ ایک تو ویکسینیشن کے حوالے سے. اب ویکسین کی کیا پوزیشن ہے, ویکسین کی یہ اب تو پاکستان اپنی بھی بنانے لگ گیا ہے, لیکن دوسرے ملک مانتے ہی نہیں. سعودیہ سے بھی پھڈا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ فلاں فلاں فلائیں گے تو مانیں گے, چائنا والی مانیں گے نہیں. امریکہ کہتا ہے جی ہم رشین نہیں مانیں گے. تو ابھی اگلے یہ ملکوں کے درمیان یہ نئی جنگ شروع ہو جائے گی کہ کس کی ماننی اور کس کی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ حکومت کو اب یہ چاہیے کہ خاص طور پہ اب ویکسین کافی ہو گئی, یہاں سرکاری اداروں میں یا مینڈیٹری جو ہے ان میں مینڈیٹری کر دے کہ جناب آپ اتنے ڈیٹ تک اگر ویکسینیشن کروا لیں گے تو آفس میں آ سکتے ہیں, ادروائز نہیں آئیں گے. اگر حکومت سختی نہیں کرے گی تو یہ اس میں ویکسینیشن کے معاملے میں بھی سختی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جناب, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کورونا پازیٹیوٹی ریٹ اسی طرح مزید کم ہو اور ہم نارمل لائف کی طرف جا سکیں, لیکن احتیاط کا دامن پلیز نہ چھوڑیں, کیونکہ جیسے ہی ہم چھوڑتے ہیں یہ پھر ریٹ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ناظرین پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.